بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے پہلے کلاس میں ذوالفقار علی بھٹو کا انٹروڈکشن ڈسکس کیا تھا. آج ہم ان کی جو اصلاحات تھے یا جو کارنامے تھے وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ان کی اصلاحات میں آتے ہیں تو معاشی اصلاحات آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ لیبر اصلاحات، صنعت اصلاحات، اس طرح اور بھی بہت سی اصلاحات ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈسکس کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے حکومت سنبھالا تو ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے منشور یعنی اپنے چارٹر کی روشنی میں جو اصلاحات تھے انہوں نے وہ نافذ کیے جب وہ وزیر اعظم بن گئے، مطلب جو وہ پی ایم بن گئے. ان کی اصلاحات میں سب سے پہلے معاشی اصلاحات تھی. معاشی کو ہم انگلش میں ہم اسے اکنامک کہتے ہیں، اور اردو میں دوسری نام جو ہے وہ اقتصادی بھی کہتے ہیں. پیپر میں اگر اس ٹائپ کے کوشچن آ جائے تو آپ معاشی کی جگہ اقتصادی اصلاحات بھی لکھ سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پیپل پارٹی کے منشور کے مطابق معاشی اصلاحات نافذ کیے. معاشی اصلاحات اب کون کون سے ہیں وہ ہم اس میں مطلب کہ جو کمی تھی، جو کمی انہوں نے چیزوں میں لائی وہ بھی تھی، مطلب جو چیزیں مہنگے تھے انہوں نے ان کی ریٹ جو تھی وہ کم کیے. کس کے لیے؟ عوام کے لیے. دوسری بات پر جو تھی کاشتکاروں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایتی نرخوں پر انہوں نے فراہم کیے. یہ دوسری نمبر پر تھی. آپ لوگ اس کو پوائنٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پیپر میں پوائنٹ سے لکھے گئے تو پیپر کا لک جو ہے وہ بھی اچھی آتی ہے، اور دوسری یہ کہ نمبرز بھی اچھے آتے ہیں. تیسری نمبر پر جو تھی وہ کاشتکاروں سے فصل خریدنے پر امدادی قیمت دی گئی تھی، مطلب جو صحیح قیمت تھی انہوں نے اس پر وہ لگائے. پھر جو تھی وہ انہوں نے ملازمین کی تنخواہ اور مراعات پر نظر ثانی کی، اور اس کے بعد جو ہے اسکولوں میں یکسانیت پیدا کر کے 22 اسکیل دیے گئے تھے. 22 اسکیل جو تھی اس میں مین پوائنٹس یہ تھی معاشی اصلاحات میں کہ جو 22 اسکیل تھی وہ بھی انہوں نے ایڈاپٹ کی تھی. اور ملازمین کے لیے جو قرضے کی سہولت تھی تو وہ بھی یعنی لون جو لیتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس کی سہولت بھی انہوں نے ایڈاپٹ کی تھی. اور جو پینشن کی شرح تھی تو وہ بھی انہوں نے ایڈاپٹ کی تھی. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بچوں کی، ملازمین کے بچے جو پڑھتے تھے اور ان کی جو فیس تھی، اس میں بعض جگہ پر یہ آتا ہے کہ مطلب 10 تک، کلاس 10 تک ان ملازمین کے بچے جو پڑھتے تھے ان کو فیس معاف کیے گئے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ملازمین کی تفریحی سہولتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور جو ملازمین جو تھے، جو ورکرز تھے، وہ فوت ہو جانے کے بعد جو تھے ان کی جو بیوہ تھی، ان کی جو بیوی تھی وہ بیوہ ہو گئی تو پھر یہ پینشن کی سہولت جو تھی ان کو دے دی جاتی تھی اپنے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد. پولیس فورس کے لیے بھی دیگر ملازمین کی طرح متعدد سہولتوں اور مراعات کا اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ نمبر پر لیبر اصلاحات. لیبر اصلاحات میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس میں بھی بتا دوں گی، یا آپ لوگ مطلب ہیڈنگس بھی بنا سکتے ہیں. اس میں پیپر کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہوگی. تو لیبر اصلاحات اگر ہم دیکھیں تو لیبر اصلاحات جو ہے یہ 10 فروری 1972 10 فروری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایڈاپٹ کی تھی. یہ بہت زبردست سسٹم تھی. اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس سسٹم میں یہ آتا ہے، اس میں جو تھی وہ انہوں نے بھٹو صاحب نے انتظامی کمیٹی جو ہے، انتظامی کمیٹی انہوں نے بنائی، اور اس میں جو 20% ہے وہ مزدوروں کے لیے تھی. پھر اس کے بعد آتا ہے آپ لوگ اس طرح ہیڈنگس بھی دے سکتے ہیں کہ تنخواہ کے برابر بونس، یعنی مطلب جو بونس سسٹم تھی مطلب کہ ایک مزدور ورک کرتے ہیں یا ایک لیبر ورک کرتے ہیں، اور پورا سال ورک کر کے کال کے یا مطلب ایئر کے اینڈ پر جو ہے ان کو جو کام کا صلہ ملتا تھا وہ ایئر کے اینڈ پر ہی ان کو ایک بونس دیتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں. پھر اس کے بعد ہے بونس کی جو یہ بونس کی جو سسٹم تھی وہ بھی انہوں نے ایڈاپٹ کیا. مزدور کے لیے دوسری بات یہ تھی کہ میڈیکل کی جو سہولت تھی، مطلب وہ میڈیکل یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے مزدور یا مزدور کے بچے بھی جو ابھی بھی ہے یہ سسٹم بعض کمپنیز میں یہ سسٹم ابھی بھی ہے. اگر ہم دیکھیں مردان میں جو خیبر ٹوبیکو جو کمپنی ہے تو اس میں مزدور کے لیے یہ سسٹم ابھی بھی اویلیبل ہے. اگزامپل میں آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوور ٹائم کی سہولت دی گئی تھی. اوور ٹائم ہم کیسے کہتے ہیں؟ اوور ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک مزدور ہے، فرض کریں ایک مزدور ہے، وہ مطلب صبح 8 بجے سے یا صبح 9 بجے سے PM 2 PM تک وہ ورک کرتے ہیں. یہ ٹائم ان کو اپنی ڈیوٹی ہے، مطلب اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ہے ان کا، ایک مزدور کا. اس کے بعد جو ہے وہ 2 PM سے لے کر
मतलब जितना भी वर्क करते हैं ये उनका ओवर टाइम है, अपने टाइम से ज़्यादा टाइम जो देते हैं ये ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम की और इसके अलग पैसे मजदूर को अपने तनख्वाह से अलग तनख्वाह जो था वो मिल जाता है, घंटे के हिसाब से हर कंपनी देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ट्रेड यूनियन की सिस्टम जो थी वो भी उन्होंने एडॉप्ट की थी। और बीमा लाजमी इज्तिमाही बीमा जो थी वो भी उन्होंने करार दिया गया था। अब बीमा का क्या मतलब है? बीमा मतलब इंश्योरेंस। ये इसमें ये बैंक सिस्टम और लाइफ वगैरह ये सब कुछ इसमें हम आगे ये टॉपिक आता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी बात जो थी मजदूरों की, बच्चों की, यही तालीम की बात जो है ये भी मैंने कर दी कि उनको तालीम की सहूलत जो थी वो फराहम करने पर उन्होंने जोर दिया गया था। फिर हम आते हैं जो तीसरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सनद, इसमें जो हेडिंग है तीसरी। तो सनदों की अगर हम बात करें तो ये जो थी ये 2 जनवरी 1972 को ये सिस्टम उन्होंने एडॉप्ट किया था। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो वो अनाउंस किए थे उन्होंने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं इसमें तकरीबन 6-7 चीज़ें डिस्कस है इस 10th क्लास के बुक में। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि पेपर में आप ये चीज़ें ऐड करें। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो फौलाद और लोहे की सनत जो थी उन्होंने एडॉप्ट की थी। और दूसरी चीज़ जो थी भारी इंजीनियरिंग की सनत, ये चीज़ जो थी उन्होंने एडॉप्ट की थी। तीसरी नंबर पर जो थी दांतों की बुनियादी सनत, मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टर के पुर्जों को जोड़ने की प्लांट या सनत, बिजली का सामान बनाने की सनत, गैस और तेल साफ करने के कारखाने ये सब शामिल थे। और इसके अलावा जो थी सीमेंट की सनत और ट्रैक्टर्स की सनत, पेट्रोल केमिकल्स की सनत, इस टाइप की भारी और बुनियादी केमिकल्स की सनत, जी यही सनतें जो थी तो उन्होंने एडॉप्ट की थी। कौन से डेट पर? ये 16 जनवरी 1972 को। फिर जो थी वो 16 जनवरी 1972 को मजीद 11 ऐसी सनतें थी कि उन्होंने सरकारी कंट्रोल मीन्स के नेशनलाइज, उन्होंने ये प्राइवेटाइज थी तो उन्होंने नेशनलाइज की थी। और इस नेशनलाइज पॉलिसी की के तहत गैर मुल्की सरमाया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इदारे जो गैर मुल्की सरमाए से चल रहे थे सरकारी तहवील में नहीं लिए गए। अच्छा, सरकारी तहवील का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज थे वो प्राइवेटाइज थे, मतलब उन्होंने नेशनलाइज नहीं किए। अच्छा, तो इस सब की ये सनतें जो उन्होंने नेशनलाइज किए थे तो इस पर इसका मतलब मुल्क की मईशत जो थी इससे इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। लेकिन सरमाएदार जो थे, जो पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सरमाएदार क्या थे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जाके पहले वीडियो देख लें। तो सरमाएदारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा, इसलिए निजी शोबा में सरमाएकारी की रफ्तार कम हो गई। अच्छा, ये निजी शोबा जो थे ये मतलब जो प्राइवेट इदारे थे तो उनमें सरकारी जो सरमाएदार थे तो उनकी रफ्तार कम हो गई। फिर हम आते हैं टॉपिक नंबर ये हेडिंग नंबर 4 जो है बीमा ज़िंदगी और बैंक। इसमें क्या है, ये 19 मार्च 72 को कौमी मलकियत में लिया गया। कौमी मलकियत मतलब कि ये जो थी ये प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइज हो गए। इन तमाम को मिलाकर नवंबर 1972 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन कायम कर दी गई। फिर इसके बाद जो है 19 मई 1972 को एक सदारती हुक्म के जरिए तमाम बैंक कौमियाए गए। तो मतलब ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसे एमसीक्यूज जो है वो भी आते हैं पेपर में, तो उनको भी याद किया करें कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस किस मंथ में, ईयर में, और इस तरह ये जो बीमा ज़िंदगी जो कारोबार थी, जो कंपनियाँ थी, तो वो किस डेट पर उन्होंने नेशनलाइज किए थे, तो 19 मार्च 1972 को। और इस तरह जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर की थी इस तमाम बैंक्स की नेशनलाइज करने की, तो वो 19 मई 1972 को की थी। तो ये चीज़ें जहन में याद रखें। और इनका कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया गया। इन सब का कंट्रोल किस चीज़ के हवाले कर दी? जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो इनको इनके कब्जे में दे दिया गया, मतलब जो चीज़ें थी वो उनके हवाले कर दी। ये सब बैंक्स की जो मसले थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिए गए। ताहम इस इकदाम से उनके कारकुनों की कारकर्दगी का मायार गिर गया। फिर इसके बाद आते हैं तालीमी इस्लाहात। तालीमी इस्लाहात जो टॉपिक है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है
تعلیم کیونکہ آج کل ہم اگر دیکھیں تو ایجوکیشن سب سے مین ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، جو مین کے لیے بھی ضروری ہے اور فیمیل کے لیے بھی۔ تو تعلیم سہولیات ایک عام آدمی تک پہنچانے کی غرض سے بھٹو کی حکومت نے تعلیمی اداروں کو قومیہ لیا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت سے کم جگہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتی، اور بہت سے زیادہ جگہوں پر گرلز ایجوکیشن زیادہ ہے، لیکن اس دوران اس طرح نہیں تھی کیونکہ یہ 19 کا ایرا تھا، تو پاکستان کا جو سسٹم تھا وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لوگ اتنے شعور نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے جو تعلیمی سسٹم تھا، کیونکہ اس وقت تعلیم کا جو سسٹم تھا اس لیے میں بھی اس لیے لوگ نہیں کر سکتے تھے کہ سب چیزوں پر پیسے لگتے تھے، بکس پر، کتابوں پر، سوری نوٹ بکس پر، پینسلس، یہ ان سب چیزوں پر بھی پیسے لگتے تھے، اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے وغیرہ نہیں تھے، غربت بہت زیادہ تھا، سوری غریبی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے بھٹو صاحب جو تھا انہوں نے یہ بھی نیشنلائز کیے تھے، کیونکہ ہر چیز پیسوں پر تھا، پرائیویٹائزیشن تھی تو ہر چیز پیسوں پر تھا، تو انہوں نے بھی یہ نیشنلائز کیا اور میٹرک تک جو تعلیم تھی ان کو سرکاری کیا۔ جو اسکول قومیائے گئے تھے ان میں تعلیم مفت کر دی تھی، جس طرح آج کل سرکاری اسکول ہے ان میں تعلیم بچوں کے لیے مفت ہوتے ہیں، تو اسی طرح بالکل اس ٹائم پر جو یہ سرکاری اسکول کی بات ہو رہی ہے، یہ پرائیویٹ اسکول کی نہیں، سرکاری اسکول میں یہ ہماری طرح جو عام غریب بچے ہیں ان کے لیے تعلیم مفت کر دی گئی تھی۔ تاہم یہ پالیسی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ اعلیٰ تعلیمی ادارے جن کا معیار تعلیم بہت بلند تھا۔ اچھا، ادھر ہم نے یہ پڑھی کہ یہ جو پالیسی تھی، یہ تعلیم کی جو پالیسی تھی ایجوکیشن کی، تو یہ ناکام رہی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے خیال میں یہ کیوں ناکام رہی؟ یہ اس لیے ناکام رہی، اگر لیٹ سپوز ہم دیکھیں آج کل جو گورنمنٹ اسکولس ہے تو ہم ان کے اندر جو سسٹم ہے ہم یہی سسٹم دیکھیں تو بعض بچے ایسے ہیں کہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتی، اور انگلش تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس اسکولوں میں بچوں کو اتنی زیادہ پڑھانے پر توجہ نہیں دیتے ٹیچرز۔ میں گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہی ہوں یہاں پر۔ عمران خان کے ایرا میں جب وہ پی ایم بنے تھے 2018 سے مے بی 2022 تک، تو اس دوران کچھ سسٹم اچھی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ حالات خراب تھے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ان کا ایڈمیشن نہیں لیتے، ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو یہ اس لیے ناکام ہوئی کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹ پر توجہ اسٹڈی کے لحاظ سے بالکل نہیں دیتے۔ اچھا، پھر ہم جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ زرعی اصلاحات ہے۔ زرعی اصلاحات جو تھی یہ 1 مارچ 1972 کو بھٹو حکومت نے مندرجہ ذیل زرعی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مطلب جو اناؤنسمنٹ کی تھی زرعی اصلاحات کے بارے میں وہ مارچ 1972 میں کی تھی، اور وہ کیا تھی وہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس میں تھی کہ حد ملکیت 500 ایکڑ نہری، اور کتنے 500، یہ ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں اور کویسچن میں بھی یہ الگ ہیڈنگ آ سکتا ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں، اور 1000 ایکڑ بارانی سے کم کر کے 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کیے گئے۔ اچھا، ایکڑ نہری جو تھی یہ کیا ہے، اور ایکڑ بارانی جو ہے یہ کیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں۔ اچھا، 500 ایکڑ نہری جو ہے یہ جو ہمارے علاقے ہے ادھر مردان پنجاب اس ٹائپ کے جو علاقے ہے، تو ہم جو کھیتوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ نہر کے تھرو ہی دیتے ہیں، اور یہ جو فاٹا علاقہ ہے، کہ جو باجوڑ ہے، دیر ہے، اس ٹائپ کے علاقے جو ہے وہاں پر یہ نہری جو سسٹم ہے یہ نہیں ہوتے، وہ جو فصل بھی اگاتے ہیں تو ان کو پانی دینے کے لیے یہ مطلب کہ یہ مطلب وہ لوگ جو تھے یہ دیر اور باجوڑ اس ٹائپ کے ان علاقوں کے لوگ جو ہے وہ باران کے انتظار میں ہے کہ جب بارش ہو جائے تو ہمارے فصل کو پانی مل جائے گا، تو یہ سسٹم یہ ہے۔ اچھا، تو ان کو کم کر کے یہ میں نے جو بتائی 150 کیا ایک، اور دوسرا 300 کے، 1000 سے 300 کے۔ دوسری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ زمین جاگیرداروں اور زمینداروں سے بلا معاوضہ حاصل کر کے مزارعین میں تقسیم کیا گیا۔ بات اس میں یہ ہے کہ جو مزارعین کے بے دخلی پر پابندی لگا دی، اور اب صرف بٹائی کا حصہ ادا نہ کرنے، لگان ادا نہ کرنے اور زرعی ضروریات کو پورا نہ کرنے کی صورت میں بے دخلی ممکن تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے مزارعین کو زمین کی فروخت کی صورت میں حق شفا دے دیا گیا۔ اچھا، حق شفا ہم کیسے کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ ورڈ سمجھا دوں، کیونکہ حق شفا جو ہے یہ ہمسائیگی، مطلب کہ شفا مطلب ہمسائیگی یا شراکت کو کہتے ہیں، مطلب جو چیز لیٹ سپوز اب دو بندے ہیں،
یہ دو بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک یہ ایک زمین ہے، ایک لینڈ ہے، اور دونوں کو شراکت میں ہے، کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے اور یہ دوسرے بندے کا بھی اس میں حصہ ہے، تو یہ کیا ہے، شراکت میں ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب شراکت کے جو حق ہے یا ہمسائیگی کے جو حقوق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری لاسٹ میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، بیج مہیا کرنا، لگان اور ابیانہ کی ادائیگی مالکان کے ذمہ قرار پائی۔ اب لیٹ سپوز مالک مکان ہے اور ان کے پاس زمین ہے، دوسرا بندہ آ گیا، یہ ایک مالک مکان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا بندہ ہے۔ اب دوسرا بندہ آ گیا اور وہ انہیں مالک مکان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے زمین پر کچھ اگانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ زمیندار جو ہے، یہ دوسرا بندہ جو ہے، یہ اگر کچھ فصل وغیرہ اگاتے ہیں، مطلب گندم جو بھی ہو وہ اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، جو بھی اگاتے ہیں، تو وہ مالک مکان جو ہے مطلب یہ صرف محنت کرے گا، یہ مزدور، یہ زمیندار جو ہے، یہ دوسرا بندہ جو ہے، یہ صرف محنت کرے گا، اور بیج فار ایگزامپل اگر گندم اگاتے ہیں تو ان کے لیے جو بیج ہے وہ کون لائے گا، مالک مکان لائے گا، اور ان کی پانی کا جو نہر سے یہ جو پانی دیتے ہیں فصل کو، تو ان کا جو کیا ہوتا ہے، اجارے ہوتے ہیں، یہ بھی کون دے گا، یہ بھی مالک مکان دے گا۔ مطلب یہ سب چیز جو ہے ان پہ جتنے پیسے آتے ہیں، یہ مالک مکان کے ذمہ قرار دیے گئے۔ یہ کس کے دور میں، بھٹو کے ایرا میں یہ انہوں نے اس سسٹم کو ایڈوپٹ کیا تھا۔ پھر 1977 کے انتخابات سے پہلے جو تھی 5 جنوری 1977 کو بھٹو نے دوسری زرعی اصلاحات کا اعلان کیا، تاہم ان اصلاحات کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر بھٹو کے جو اصلاحات ہے اس کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد ہم 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہے، ہم اردو میں اسے آئین بھی کہتے ہیں، تو ہم اس ٹاپک کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔